بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی معاملے پر کسی سے اختلاف ہونا، اس اختلاف کے نتیجے میں ہم کسی دوسرے شخص کی لگاتار برائیوں کو بیان کرتے رہیں اور ایک ایسی چیز کو بیان کرنا جو اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ یا تو کم ظرف ہیں یا کسی ایسی چیز کو وہ چھپانا چاہتے ہیں جو عیب دوسرے کے مقابلے میں ان میں زیادہ موجود ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر ایک ایسا شخص جس نے پنجاب کے موجودہ شاہی امام اور مجلس احرار اسلام ہند کے قومی صدر حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بارے میں کسی شخص سے فتویٰ لیا کہ ان کے تعلق سے کیا رائے ہے۔ جس شخص نے فتویٰ لیا اس نے جو ہے حضرت مولانا عثمان رحمانی صاحب کے تعلق سے 10-12 یا اس سے زیادہ باتیں لکھ کر انہیں بھیجی، جن کے مقابلے میں ان جو جوابات دیے گئے ان کی تحریر کو پڑھنے کے بعد یا جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہوگا اسے دیکھنے کے بعد وہ اس بات پر اور اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے موجودہ پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کو ایک طرح سے اسلام سے خارج کر دیا اور ان پر جو ہے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ کیا فتویٰ دینا یا کسی شخص کو اسلام سے خارج کر دینا اتنا آسان کب سے بنا دیا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ بھی جو ہے رعایت کا معاملہ ہوتا تھا، اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس پر جو ہے پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے تعلق سے جو انہوں نے بہت ساری باتیں لکھ کر جو فتویٰ منگوایا ہے، چاہے اس میں موہالی کا جو واقعہ ہے جس کے اندر ایک مندر کا ادگھاٹن ہوا یا کسی مسلمان شخص نے جو ہے زمین دی، اس کو لے کر ایک تحریر دی گئی، اور اسی طرح ان کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں کہی گئی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حقائق سے دور ہے۔ لیکن جس شخص نے فتویٰ لیا اور جس شخص نے فتویٰ دیا، کہیں نہ کہیں وہ پنجاب کے جو موجودہ شاہی امام ہیں ان کی جو خدمات ہیں دین کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے اور مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے تعلق سے اور پنجاب کے اندر مسلمانوں کی ایک بہترین نمائندگی کے تعلق سے، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ تمام خدمات ان کے سامنے نہیں ہیں یا پھر وہ حسد، بغض یا نفرت یا جلن کی وجہ سے جو ہے ان تمام خدمات کو پس پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے فتویٰ لیا اور جنہوں نے فتویٰ دیا کہ اول تو کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ اپنے سامنے والے شخص کو بغض عناد کی وجہ سے جو ہے اسلام سے خارج قرار دے دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کا کوئی منفی پہلو ہے تو آپ اس کی پردہ پوشی کریں، اور جو اس کی خدمات ہیں خصوصاً مسلمانان پنجاب کے لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ جو شاہی امام ہے پنجاب کے، ان کے جو والد محترم جو مرحوم ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ پنجاب کی سرزمین کے اندر آج جو مسلمانوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جو عزت ہے، جو ان کو ایک سمان ملا ہے
کہیں نہ کہیں یہ اس خاندان اور حضرت مولانا مرحوم علیہ الرحمہ اور جو موجودہ شاہی امام ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے یہ سمان ملا ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے مسلمان بھائی چارے کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کے لوگوں کو، چاہے اس کے اندر ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر آپسی اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کو اس طرح سے انہوں نے جو ہے اجاگر کیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح ملا دیا ہے، گویا کہ جو نفرت کی جو دیوار ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ آج پنجاب کے مسلمان یا دیگر کمیونٹی کے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کمیونٹی کے ساتھ جو ہے اس طرح رہ بھی سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کی جو خدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا صلہ ہے جو تمام مذاہب کو لوگ جس طرح ان کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی جو قدر ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو پنجاب کے دیگر مسلمان ہیں ان کو بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو ان کی خدمات ہیں ان کی خدمات کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل نتیجہ وہ تو ملے گا جو صلہ ہے خدا کے پاس انشاءاللہ العزیز۔ لیکن دنیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی سرزمین کے اندر اگر آپ پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر جب آپ خبروں پر نظر ڈالیں گے یا سوشل جو سائٹس ہیں ان پر جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہاں کی جو سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر کس طرح سے انہوں نے بڑی تعداد میں جو جن مساجد پر وہ قابض تھے وہ مساجد جو ہے انہوں نے حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے حوالے کر دیں کہ آپ جو ہے ان مساجد کو سنبھالیے۔ اسی طرح بہت سے دیگر مذاہب کے لوگوں نے قبرستانوں کے لیے جگہ دے دی اور عیدگاہوں کے لیے جگہ دے دی، یا پرانی جن مساجد پر برسوں سے یعنی کہ 70-75 سالوں سے دوسری کمیونٹی کا جو قبضہ تھا ان تمام چیزوں کو جو ہے انہوں نے بھلا کر حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے قدم میں رکھ دیا کہ آپ اس کو اپنے لیے اور مسلمانان پنجاب کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو فراخ دلی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کی جو تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جو ہے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہ پنجاب کے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور تمام مذاہب کو ایک ساتھ جو لے کر چلتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے اور بہت ممکن ہے کہ یہ خوبی بہت سارے لوگوں کو بہتر نہیں لگتی یا اچھا نہیں لگتا، تو شاید اسی وجہ سے جو ہے لوگوں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب پر کفر کا جو ہے فتویٰ لگایا جائے تاکہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ جو انہیں اچھا نہیں سمجھتا، جو انہیں پسند نہیں کرتا، شاید ان لوگوں کو جو ہے تقویت ملے۔ لیکن میں اپنے ان ساتھیوں سے جنہوں نے فتویٰ لیا ہے یا دیا ہے، میں ان سے آپ کے چینل کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی انسان کے اندر اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی عیب ہو تو بجائے اس کے کہ آپ فتویٰ لیں، اس کے اندر کوئی اچھی خوبی ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کو اپنے اندر بھی لے کر آئیں تاکہ ہمارے پنجاب کے اندر جو آج جو بھائی چارہ مضبوطی کے ساتھ بنا ہوا ہے وہ مزید مضبوط ہو اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح لوگ جو ہے جڑیں اور اس سے جو ہے اسلام کے کام کو مزید جو ہے فروغ دیا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو جب ان ساتھیوں تک پہنچیں گی تو وہ اس چیز پر جو ہے ضرور غور کریں گے، اور میں ان تمام لوگوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو پہنچے تو آپ لوگ بھی جو ہے ہماری باتوں پر سن کر جو ہے بتائیں کہ ہم نے حضرت مولانا کے تعلق سے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، یا جن لوگوں نے حضرت مولانا کے تعلق سے کفر کا فتویٰ لیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیں۔